کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب دے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین، آج درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور انہاں اللہ والیاں وچوں حضرت ابو حمزہ محمد بن ابراہیم بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جنہاں دا ذکر تذکرہ اولیاء چوں کراں گے۔ سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہوئے دی رب نے فرمایا کہ یاد رکھو جی کوئی شک نہیں، میرے دوستان نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ انہیں اللہ سونے نے قرآن کی اس آیت پاک دسیا کہ میرے دوست جننے نے اولیاء اللہ نے انہاں نہ دنیا چ کسی طرح کا کوئی خوف ہے نہ آخرت چ کوئی انہاں غم ہوئے گا، اس لیے انہاں دوستی دا حق ادا کیتا۔ ماسوا اللہ تو کل ہی منہ موڑ لیا، سر تو پیروں تک رضائے مولا بن گئے۔ حق الیقین فنا فی الذکر سلطان الاذکار فنا فی اللہ دا کمال حاصل کیتا۔ اور ہمیشہ قلباً میری پاک ذات ڈوبے رہندے رہے، ہر لمحہ میرے حضوری چ گزار دے نے۔ سمون مسلون ریاض تو مجاہدات کردے ہیں، میرے دیدار دی نعمت حاصل کردے ہیں۔ تے تذکرہ اولیاء لکھیا ہے کہ حضرت ابو حمزہ محمد بن ابراہیم بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے۔ ساری زندگی آپ ماسوا اللہ تو فارغ رہے، قلباً ذات مولا جی ڈوبے رہے، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرتے رہے اور خوب ریاض تو مجاہدات کرتے رہے، خواہشات نفسانی چوں کل ہی نکل گئے اور سر تو پیروں تک رضائے مولا بن گئے، اور ہر لمحہ اللہ پاک دے ذکر و عبادت دے وچ گزاریا۔ تے آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ شاکان الہی واسطے ضروری ہے کہ صرف اللہ سونے دے کلام تو سکون اور راحت حاصل کرنا۔ آپ فرماندے ہیں کہ فقراء دوستی اتنی دشوار ہے کہ سوائے صدیقاں دے انہیں دوستی دا کوئی تحمل نہیں کر سکتا۔ آپ فرماندے جدوں کسے نوں اللہ سونا اپنا رستہ دکھانا چاہتا ہے تو وہ واسطے راہ مولا سے چلنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور جہاں شخص اللہ دے رستے اللہ دا رستہ دلائل اور واسطے نہ اختیار کرنا چاہتا ہے وہ کدے تو صحیح رستے تے آ جاتا ہے اور کدے غلط راہ دے اتے گامزن ہو جاتا ہے۔ آپ فرماندے جنہوں اللہ سونے نے اپنے کرم نہ یہ 3 چیزاں عطا کرتی ہیں وہ نجات پا جاتا ہے۔ پہلی یہ ہے کہ خالی پیٹ رہنا، دوجی قناعت اختیار کرنا، تیجی ہمیشہ فقر دے اتے قائم رہنا۔ آپ فرماندے سچے صوفی دی شناخت یہ ہے کوئی عزت تو بعد ذلت، امارت تو بعد فقر اور شہرت تو بعد گمنامی اختیار کرے، اور جیڑا یہ برعکس کرے تو وہ جھوٹا صوفی ہے۔ آپ فرماندے فاقہ کشی دے عالم وچ بھی میں یہی کہنا ہے کہ یہ بھی اللہ کی طرف ایک تحفہ ہے تے جنہوں قبول کرنا ضروری ہے۔ آج دی ساری گفتگو اور حضرت ابو حمزہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ تعلیمات دا خلاصہ ہے کہ اپنے قلب و ذہن نماز و اللہ تو کل ہی فارغ کریے، سر تو پیرا تک رضائے مولا بن جائے، حق و یقین دا کمال حاصل کریے، اور پھر سچے صحیح العقیدہ ظاہری بات نہیں نور علوم نبوت وارث زندہ دل مردہ نفس متقی بت شکن اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت دے پیکر جڑے ہر لمحہ مردہ بن کے اللہ دے حضور حاضر رہندے نے، اپنے اور سارے معاملات نوں دوجیاں دے اللہ دے سپرد کر دیندے نے، اور
خلقی حصو حرکت ہر آرزو تمنا مراد مرضی جو نکل کے سر تو پیروں تک مرضی مولا بن جاندے نے، ارادہ الہی بن جاندے، فعل الہی بن جاندے، تقدیر الہی بن جاندے، کدے بھی تقدیر نہ لڑدے کیونکہ تقدیر نہ لڑن والا تباہ و برباد ہو جاندا۔ ہر خلقی اسباب و ارباب چوں نکل جاندے، دنیا دی محبت کل ہی منہ موڑ لیندے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت اور معیے چ گزاردے ہیں، قلباً ذات مولا چ ڈبے رہندے نے۔ پھر علماء و مشائخ کو اخذ فیض کردے ہیں، اپنے پیر و مرشد کو ذکر قلبی حاصل کردے ہیں۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی اپنے اندر لواندے، نوری جاگ اپنے اندر لواندے، یعنی توحیدی محمدی نوری نسبت اپنے اندر القاء کرواندے، ڈاؤن لوڈ کرواندے، انہوں ایکسپٹ کر کے انسٹال کر لے، اور توحیدی نوری نسبت ہر رگ چ رچ بس جاندہ، اندروں ہر ظلماتی لہر جڑ جاندی ہے، اندر نورانی ہوندا، دل دا آئینہ صاف ہو جاندہ، دل اللہ سونے جلوہ گاہ آیا۔ خود رب سونے قرآن جی فرمایا میں تھوڑی شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں، میں تھوڑے نفساں چ تسی کیوں غور نہیں کردے؟ بقول شاعر کہ نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ۔ حضور بابو اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ٹونڈی پھراں میں جنگل ویلے رانجھن یار بکڑ وچ کھیلے، رب اساں تو وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نے۔ جب اندر انسان دا نورانی ہوندا تے پھر روح باطن چ پرواز کردی ہے، ٹائم سپیس کسے شکل ماضی حال و مستقبل چ نکل جاندی ہے، جدے رضاری حواس معطل ہو جاندے نے تے باطنی حواس بیدار ہو جاندے نے۔ یہ روح باطن چ پرواز کردے ہاں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز کا شرف حاصل کر دی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدنہ حضوری خدا جل شان وچ پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی، جہاں دی زندگی دا مقصد اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے۔ اللہ سونا کائنات دی ہر چیز دے، ہر ایٹم دی، ہر لہر اور انسان دی حقیقت ہے۔ خود قرآن کریم رب سنے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں۔ جو کچھ بھی کائنات دے اندر ہے ظاہر و باطن دے وچ، کہ سب اللہ پاک دے اسماء و صفات دے انوارات اور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے انوارات دے عکس دا عکسی ظہورات ہے۔ جدید سائنس میٹافزکس نے اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ کائنات دی ہر ایٹم دیاں جڑیاں غیر مرئی لطیف لہراں نے یہ کسی چیز دا عکس ہے۔ اللہ سونے جناب سچی محبت ایمان دی روح لبے گی تے نعمت حاصل ہوئے گی۔ قرآن کریم رب نے فرمایا فالذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان وہ نہیں ایمان والے بڑے اللہ سنے نا جنون نے عشق کر دے ٹوٹ کے بڑی والہانگی وار رفتگی نا، پھر عشق اللہ سنے دی ہاں تاں قبول و منظور ہوئے گا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرے گا، خود قرآن کریم جو موجود ہے، تو پھر اللہ سنے نا محبت کرے گا، پھر اپنے دیدار دی نعمت اور نوازے گا۔ خود قرآن کریم رب نے فرمایا جڑے اتنے انے آخرت وچ بھی انے ہون گے۔ سورہ کبوت دی 5ویں آیت رب نے فرمایا جڑے اللہ سنے دیدار دی تمنا رکھ دے اللہ سنے انہوں نے اپنا دیدار ضرور کرائے گا۔ بعد کہندے نہیں یہ آخرت وچ ہوئے گا، اللہ پاک عاجز نہیں ہے، ہر چیز تے قادر ہے، اور سچے اللہ والے نے اپنے خاص عاشقاں نوں اسی دنیا وچ دیدار کراوندے ہیں۔ ایتھے دیدار ہوئے گا تے کام ملنا ہے، جے ایتھے انے ہیں تے اگاں بھی انے ہی رہنا ہے۔ اللہ سونے بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ہے۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشا معاف فرما، توبہ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضور عدیدار عطا فرما، نفس شیطان دنیا دے پجاریاں دے شر تو بچا، غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرنا اور عمل میں دے سانو سارے نے شریک ہون دی توفیق عطا فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔